ایک ایسا ریلیشن ہے، ایک ایسا سمبند ہے کہ بغیر قرآن کے اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی سے پوچھو تو فیصلہ کر دیں گے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں تم نے، ایک کتاب ہے، ایک اہل بیت ہے، جب تک ان دونوں سے ملے رہو گے یہ تم کو گمراہ نہ ہونے دیں گے۔ تو معلوم ہوا اگر انسان گمراہ ہے تو یا تو قرآن کو چھوڑا ہوگا یا اہل بیت کو چھوڑا ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ دنیا نے کیا کیا، تو جو قرآن کے ساتھ کیا وہی اہل بیت کے ساتھ کیا۔ جب دونوں کی تاریخ پڑھیے تو دونوں کی تاریخ بھی ایک ہے، جب فضائل پڑھیں تو فضائل بھی ایک ہیں، مصیبتیں پڑھیں تو مصیبت بھی ایک ہے۔ قرآن پارا پارا کیا گیا یا نہیں؟ اگلا جملہ آپ خود دیکھ لیں، اہل بیت کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا یا نہیں؟ قرآن جلایا گیا، اہل بیت کے یہاں بھی دیکھیں کہ خیمے جلتے ہیں یا نہیں جلتے۔ اور جب ساری مصیبتیں آپ پڑھ لیں گے تو ایک جملے پہ جا کے رک جائیں گے کہ قرآن کو دنیا نے نیزوں پہ بلند کیا تو اہل بیت کا مقدر بھی یہیں پر لے کے آیا کہ قرآن اگر ظالم دنیا نے تجھے نیزوں پہ بلند کیا ہے تو ہمارے سر بھی نیزوں پہ بلند ہوں گے۔ مگر اللہ کی قسم جب قرآن نیزے پہ بلند کیا گیا تو یہ اہل بیت سے جدا نہ ہوا، اور جب اہل بیت نیزوں پہ بلند کیے گئے تو قرآن ان کی زبان سے جدا نہ ہوا۔ جب قرآن نیزوں پر تھا، قرآن جب نیزے پہ تھا تو اہل بیت کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب اہل بیت کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب سے سنبندھ ٹوٹ جاتے ہیں، سب سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، مگر جب ہمارے سر میں اور جسم میں رشتہ نہ رہے تب بھی ہمارا قرآن سے رشتہ رہتا ہے۔ تو جو مر کے قرآن سے جدا نہ ہو سکے وہ زندگی میں قرآن سے جدا کیا ہوگا۔ بس اہل بیت اگر لفظوں میں لکھے جائیں تو قرآن ہے، اور قرآن جب سیرت میں ڈھلے تو اہل بیت ہے۔ یہ ہے دونوں کی تاریخ، یہ بھی مظلوم ہے اور وہ بھی مظلوم ہے، اس پر بھی گرد ڈالی گئی، ان پہ بھی پردے ڈالے گئے، اسے بھی چھوڑا گیا، انہیں بھی نظر انداز کیا گیا۔ اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے، مفہوم کچھ سے کچھ بیان کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ دشمنی نہ ہوتی تو آج صف ماتم پر قرآن والوں کا ذکر کیوں ہوتا؟ یہ مصیبتوں بھرا مہینہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اہل بیت کا قرآن سے رشتہ ثابت کرتے چلے جائیں کہ دنیا ان کو ڈھونڈے جنہوں نے قرآن کی بے عزتی کی ہے اولاد کو ستا کے رسول کی، اور جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے قرآن کی توہین کر کے۔ لیکن یہ دنیا کا سلوک رہا، مگر اللہ کی قسم قرآن نے کبھی اہل بیت کو نہ چھوڑا۔ جب انہوں نے نہ چھوڑا تو قرآن نے بھی کبھی اہل بیت کو نہ چھوڑا۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا تو ایک شخص نے قیدی کو دیکھ کر یہ کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدا نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اور ہمیں کامیاب و منصور کیا۔ جملہ ختم ہوا، بیمار ہتھکڑیاں تھام کر رک گیا، اور ایک مرتبہ پوچھا، بھائی ادھر آنا۔ کوفے کا رہنے والا یہ بوڑھا قیدی کو دیکھ کر آیا کہ بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بے شک پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کہا یہ بتا کہ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔
کہا یہ بتا کہ تم نے آیا مودت پڑھی ہے کہ انما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا ہاں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا تو نے یہ پڑھا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب؟ کہ ہاں میں نے یہ پڑھی ہے۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ کہا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے، مگر یہ بتائیے کہ ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کوفے کا یہ بوڑھا کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ان آیتوں کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیتیں تو قرآن مجید میں خدا نے اس لیے نازل کی ہیں تاکہ اہل بیت رسول کی فضیلت ظاہر ہو سکے۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے نظر اٹھائی، کہا کہ اے شیخ کیا تو ہمیں نہیں پہچانتا کہ قرآن مجید میں جن آیات کا یہ ذکر کیا گیا ہے یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے؟ ہم ہی اہل بیت رسول ہیں، ہم ہی طیب و طاہر ہیں، ہم ہی صادق و طیب ہیں، ہم ہی سید و سردار ہیں، ہمارے ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ذہنوں پہ کتنے پردے ڈال دیے گئے تھے کہ خود مسلمان آیتوں کو پڑھتے تھے مگر مصداق سمجھ میں نہ آتا تھا، آیتیں کس کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ یہ تھا مسلمانوں کا مزاج اس زمانے میں جبکہ مسلمان قرآن مجید کی تاریخ سے کافی نزدیک تھا۔ تو جب اس دور کا مسلمان اہل بیت کی عظمتوں سے ناواقف بنایا گیا تھا جو 1400 برس کے بعد آج کا ذہن اہل بیت کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے موقع کہاں سے پائے گا؟ مگر یہ قرآن تھا جو ہر دور میں اہل بیت کی منزلت کو اظہار کرتا رہا۔ ہر جگہ جا کر قرآن مجید نے دنیا کو بتایا کہ طیب و طاہر کون ہے، متقی کون ہے، اس لیے کہ مصیبت بھرے اوقات میں بھی اہل بیت نے قرآن مجید کا دامن نہ چھوڑا۔ جب مصیبتوں میں تھے تو کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی، جب مصیبتوں میں تھے تو قرآن کے حکم کی پیروی انہوں نے کی تھی، اس لیے کہ قرآن تو یہ کہہ کے گزر گیا تھا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہیں وہ مرتے نہیں زندہ ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ تھا، مگر ثبوت کون پیش کرے گا کہ شہیدان راہ خدا زندہ ہوتے ہیں؟ تو حسین نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ شہید راہ خدا کبھی مرتے نہیں زندہ ہیں۔ ہم زندہ رہ کے ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، ورنہ اگر یہ کٹے ہوئے سر نہ بولتے تو قرآن مجید کی آبرو خطرے میں پڑ جاتی کہ شہید راہ خدا زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بول کے بتا دیا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے۔ ارباب کرم یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اہل بیت نے نہ چھوڑا اور قرآن نے اہل بیت کو جدا نہ ہونے دیا اور اہل بیت نے قرآن مجید کو جدا نہ ہونے دیا۔